الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اسے قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے لباس پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے برابر نہ ہوگی۔ تو وہ عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل، ہمیں یہ لباس کس لیے پہنائے گئے؟ تو ان سے فرمایا جائے گا کہ یہ اس لیے کہ تیرے بیٹے نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم، میں ہوں قاری غلام یاسین قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ آج اسی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائیں گی تجوید کے ساتھ، اور اس کے اندر تجوید کے مین قواعد بتائے جائیں گے، تو آپ دھیان سے سنیں اور اس کی مشق کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تلاوت بھی بہتر ہوگی اور آپ کی روانگی بھی درست ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ناظرین توجہ سے دیکھیے، الحمد یہاں پر چھوٹی ہا ہے جو کہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتی ہے، اور اس کی آواز ہا اس طرح ہوگی، تو اس کو پڑھیں گے الحمد۔ لیکن یہاں پر اگر الحمد پڑھیں گے بڑی ہا جو کہ سینے سے ادا ہوتی ہے، تو یہ لفظ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو الحمد نہیں پڑھنا بلکہ الحمد پڑھیں گے۔ آگے للہ، یہاں پر جو لفظ اللہ کا لام ہے اس کو باریک پڑھیں گے، للہ، للہ نہیں پڑھیں گے۔ رب العالمین، یہاں پر با مشدد ہے، رفع قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر جماؤ کریں گے، رب العالمین، عین کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہ آخر پہ مین، عالمین، یہاں پر یا مدہ ہے اور مد عارض ہے، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے، عالمین۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی ہا وہی ہے، حلق کے درمیان والے حصے سے نکلے گی، الرحمہ، اس کو الرحمہ بڑی ہا اگر پڑھیں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ الرحمن الرحیم، نرا، بعض اوقات لوگ اس کو نوا پڑھتے ہیں، تو یہاں پر نرا پڑھنا، را، نررحیم، مالک یوم الدین، یہاں پر میم کو لمبا کریں گے، کڑا زبر ہے، اور آگے یو، یہاں پر واولین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، مدین، یہاں پر دال رفع قلقلہ میں سے ہے اور مشدد ہے، تو یہاں پر جماؤ کریں گے، مدین، مالکی یوم الدین، ایاک، یہاں پر یا کے اوپر تشدید ہے، اس کو ظاہر کریں گے، ایاک، یہاں پر الف مد ہے، اس کو لمبا کریں گے 3 سیکنڈ تک، ایاک نعبد، یہاں پر عین ہے، اس کی آواز آنی چاہیے، یہاں پر حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، جس طرح کہ نعبد، تو یہ غلط ہے، نعبد وَإِيَّاكَ، یہاں پر بھی وہی سیم، نستعین، یہاں پر سین کی آواز آنی چاہیے، صاد کی نہیں آنی چاہیے، نستعین، اگر صاد پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ اہدنا الصراط،
یہاں پر بڑی ہا ہے، اس کو سینے سے ادا کرتے ہیں اہدی۔ اگر یہاں پر اہدی پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ نصراط یہاں پر نون کو صاد کے ساتھ ملائیں گے اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے اہدنا الصراط نصیرا۔ را کو بھی موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آگے تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے صراط المستقیم۔ یہاں پر سین کی آواز آنی چاہیے، صاد کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور قاف یہاں پر موٹا ہے اور آگے مد عارض ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے صاد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ آگے را ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ آگے طا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ صراط الذین، یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ انعمت علیہم، یہاں پر غور کیجئے، انعم یہاں پر گنہ نہیں کریں گے، یہاں اظہار کا قاعدہ ہے، اور جہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو وہاں پر گنہ نہیں کرتے۔ امتا، عین کو میم کے ساتھ ملاتے وقت امتا یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، یہاں پر اظہار شفوی ہو وہاں پر گنہ نہیں کیا جاتا۔ انعمت علیہم، انعمت علیہم، بعض لوگ یہاں پر عین کی جگہ حمزہ پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ علیہم، یہاں پر یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ علیہم غیر یہاں پر یا لین ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ مغضوبی، یہاں غین کے اندر قلقلہ نہیں ہوگا کیونکہ غین حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یہاں پر بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں۔ ماغ نہیں پڑھیں گے بلکہ مغضوبی، واو مد ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ علیہم، سیم وہی والا علیہم، یہ والا یہاں پر عین ہے اور یالین ہے۔ ہم، یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد واو ہے، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف ہو تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی یہاں پر گنہ نہیں کریں گے۔ علیہم پڑھیں گے، علیہم نہیں پڑھیں گے۔ ولضالین، یہاں پر مد لازم ہے اور آخر پہ یہاں پر مد عارض ہے، تو ان دونوں کو لمبا کریں گے۔ ولضالین۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پہلا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کی پریکٹس کریں اور لفظوں کے اوپر غور کریں، اور انشاءاللہ آپ کی روانگی درست ہوگی اور آپ کی تلاوت بہتر ہوگی۔ اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔